ناظرین محترم، ہم نے بہت سے ایسے اپنے دوست بھی دیکھے ہیں، اور بالخصوص ہمارے رانا اسد زبیر صاحب، اصغر بھائی صاحب، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بہت سے لوگوں کے لیے محبت لیے اور امت کا ایک خاص غم لیے اور امت کے لیے ایک بہت سی اچھی نیک خواہشات لیے، صرف اسی لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صاحب۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، عجب ایمان ہمارے نزدیک ملائکہ کا ہے، اور ملائکہ کا ایمان عجب ہوگا۔ فرمایا، ملائکہ کا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صبح و شام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیحات بیان کرتے ہیں، وہ تو رب کو جانتے ہیں، ان کا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ میرے صحابہ کہ عجب ایمان کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، عجب ایمان تو پھر انبیاء کا ہوا۔ فرمایا، نہیں، عجب ایمان انبیاء کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان پر تو اللہ رب العزت کا قرآن اور صحیفے نازل ہوتے ہیں۔ عجب ایمان ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیغامات وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کی توحید کا جھنڈا پوری دنیا تک پھیلاتے ہیں، ان کا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری بار پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ میرے صحابہ، عجب ایمان کس کا ہوگا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، عجب ایمان انبیاء کے بعد تو پھر ہم آپ کے اصحاب رہ جاتے ہیں، عجب ایمان پھر ہم لوگوں کا ہوا۔ فرمایا کہ نہیں، عجب ایمان تم لوگوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ میرے اس دربار میں آتے ہو، میرے اس حلقے گوش میں بیٹھ کر مجھ سے اللہ رب العزت کی توحید سنا کرتے ہو، صبح و شام میں اپنے رب کی حمد جو مجھ تک آتی ہے تم تک پہنچاتا ہو، اس کی توحید کے پیغامات تم پر نشاور کرتا ہو، تم لوگوں کا ایمان عجب کیسے ہو گیا؟ پھر جب چوتھی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بتاؤ میرے صاحب، عجب ایمان کن کا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں پر ہمارا علم جواب دے جاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ عجب ایمان کن لوگوں کا ہے۔ فرمایا کہ سن رکھو میرے اصحاب کہ عجب ایمان ان لوگوں کا ہے جو میری امت میں تم سے بعد میں آئیں گے، بہت بعد میں آئیں گے، اور لیکن اپنا جان اور اپنا مال اپنی ہتھیلیوں پر لے کر پھرتے ہوں گے صرف میرے ایک دیدار کی خاطر۔ عجب ایمان ان لوگوں کا ہوگا۔ ناظرین محترم، دیکھیے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں سے آنے والے وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کیا ہوگا، ان کو دیکھا نہ ہوگا، پھر ایک چاہ لیے، ایک امتی کی محبت دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں محبت لیے، اس بات کی چاہ لیے کہ مجھے اپنے نبی کا دیدار ہو جائے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من دن سب اس پر نشاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، صرف اپنے نبی کے دیدار کے لیے۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمان سنا رہے ہیں، اور ہم سب کی خوش بختی ہے کہ آج ہم اپنے گرد بہت سے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں بالخصوص دیکھنے کے لیے ملتے بھی ہیں جن کا ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لٹانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے رہتے ہیں، اور صرف ایک دیدار کے طلبگار ہیں کہ ہمیں یار دیدار نصیب ہو جائے، اور ہم اپنے رب کے حضور اپنی جو بھی التجائے ہیں وہ صرف یہی شب و روز کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کا، نبی آخری زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ख्वाब में दीदार हो जाए, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए और हमारी आंखों को ठंडक मैसर आ जाए। नाज़रीन मोहतरम, हमने बहुत से ऐसे अपने दोस्त भी देखे हैं और बिलखुसूस हमारे राना असद ज़ुबैर साहब, असर भाई साहब, हमने देखा कि किस तरीके से बहुत से लोगों के लिए मोहब्बत लिए और उम्मत का एक ख़ास गम लिए और उम्मत के लिए एक बहुत सी अच्छी नेक ख्वाहिशात लिए, सिर्फ इसीलिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में लिए। जब देखे इसी चीज़ के लिए, नात गोई के लिए, नात सुनने के लिए बिल्कुल हम हर वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोग भी हमारे इर्द गिर्द पैदा कर रखे हैं जो कि हर वक्त इसी चीज़ को अपना असासा समझते हैं। नाज़रीन, ये मोहब्बत है उन सब की, उन लोगों की, हम सब की, जो कि दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़पते रहते हैं। कोई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर जिसको बुला लिया जाता है, वो अपनी प्यास, अपनी तलब जो है वो पूरी करने की कोशिश करता है। हत्ता कि ये एक ऐसी प्यास है कि जितनी बार भी प्यासे को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैर किया जाए तो ये प्यास पूरी नहीं हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें भी ऐसा इश्क़ अता फरमाए, हमें भी वो शाक़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह अता फरमाए जो इश्क़ करन से चला था, जो इश्क़ करन के बादशाह की खैरात है, जो इश्क़ अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से चला। और आज 1450 बरस गुजरने के बाद भी हमें गोशा गोशा इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्यासा नज़र आता है। हम दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में भी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शमा जलाई रखे, हमारी नस्लों में भी इसको जलाई रखे, हमें मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करने और करवाने की तौफ़ीक़ात बख्शी रखे। इजाज़त दीजिए फ़िक्र स्कूल की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।